آپ اس طرح کریں، یہودیوں کو بلائیں اور میرے بارے پوچھیں، دیکھنے کیسے بے ایمان ہے، یہ اتنے خبیث لوگ ہیں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، آپ ان کو بلائیں، میں دیکھنا چھپ جاؤں گا، یہ دیکھنا میرے بارے میں کیسی کیسی باتیں کریں گے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسوا سواء، برابر نہیں ہے، من اہل الکتاب، اہل کتاب، امت قائمت، ان میں سے ایک گروہ ہے عقید دین حق پر قائم رہنے والا، یتلون آیات اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو پڑھتے ہیں، آناء اللیل، رات کے وقت، وہم یسجدون، اس حال میں کہ وہ اللہ کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، یؤمنون باللہ، وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر، ویامرون بالمعروف، اور نیکی کا حکم کرتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برے کام سے منع کرتے ہیں، ویسارعون فی الخیرات، اور نیکی کے کاموں میں دوڑ لگاتے ہیں، واولئک من الصالحین، یہی لوگ نیکوکار ہیں، وما یفعلوا من خیر، اور کوئی بھی وہ نیکی کا کام کرے، فلن یکفر، اس کی بے قدری نہیں کی جائے گی، واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو جاننے والے ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم، ہرگز کام نہیں آئے گا ان کو ان کے مال، ولا اولادہم، نہ ان کی اولاد، من اللہ شیئا، اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی، واولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لیسوا سواء، برابر نہیں ہے۔ اب یہ جو اہل کتاب، جو پیچھے اہل کتاب کا تذکرہ ہوا، اللہ نے فرمایا سارے برابر نہیں ہیں، بلکہ ان میں سے اچھے لوگ بھی ہیں۔ وہ اچھے لوگ کون؟ جو نبی علیہ السلام کے اوپر ایمان لا چکے، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے اچھے لوگ بھی ہیں، امت قائمت، وہ ایک ایسی امت ہے، ایسا گروہ ہے جو قائم ہے، یعنی عقیدے کے اعتبار سے مضبوط ہے، اور پھر قائمت دین حق کے اوپر قائم ہے۔ اور وہ دین حق ہے کیا؟ یتلون آیات اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو پڑھتے ہیں، آناء اللیل، رات کے وقت، وہم یسجدون، اس حال میں کہ وہ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو یہود میں سے جو ایمان لائے تھے، یعنی حضرت عبداللہ بن اسلام اور حضرت ثعلبہ بن سعید، حضرت اسید بن سعید، یہ اور بھی بڑے کافی سارے نام ہیں، یہ صحابی بن گئے، اور پہلے یہودی تھے یا عیسائی تھے، پھر یہ بڑے بڑے علماء تھے جن کا نام میں نے لیا ہے۔ یہ پھر جب مسلمان ہوئے تو نبی علیہ السلام نے بھی ان کی بڑی تعریف کی، اللہ نے بھی بڑی تعریف کی، لیکن یہودی کہتے تھے نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، وہ کہتے تھے ہم میں سے جو برے برے لوگ تھے نا وہ اسلام لا چکے ہیں، ہم نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کی تعریف کی ہے، اللہ نے کیا کیا؟ ان کی تعریف کی۔ اللہ فرمانے میں عام نہیں ہے، وہ یہ سارے برابر نہیں ہے، یہ بے ایمان تو ہے ہی ہیں، لیکن ان میں سے اچھے اچھے لوگ بھی ہیں۔ جیسے کہ یہ دیکھیں، یہ لوگ ہیں، ان کی صفات آگے بیان کی رب العالمین نے، یعنی وہ تو کہتے تھے برے ہیں۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عبداللہ بن اسلام پاس تھے، تو نبی علیہ السلام کے جو ہے نا وہ باتیں ہو رہی تھی، حضرت عبداللہ بن اسلام پوچھا، کہا یا رسول اللہ، آپ اس طرح کریں، یہودیوں کو بلائیں اور میرے بارے پوچھیں، دیکھنے کیسے بے ایمان ہے، یہ اتنے خبیث لوگ ہیں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، آپ ان کو بلائیں، میں دیکھنا چھپ جاؤں گا، یہ دیکھنا میرے بارے میں کیسی کیسی باتیں کریں گے، اور پھر میرے بارے کچھ کہنا، دیکھنا پھر یہ ان کا تماشا دیکھنا۔ اب ٹھیک ہے، حضرت عبداللہ بن صاحب یہ چھپ گئے اور وہ یہودیوں کو بلا لیا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ میں عبداللہ بن سلام کیسے ہیں بھائی؟ بڑے اچھے ہیں، اس کا باپ بھی اچھا، اس کا دادا بھی اچھا تھا، ساری دڑی ان کی اچھی چلتی آ رہی ہے، بڑے نیک لوگ تھے، یہ تو ہوئے ان جیسا تو بندہ ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو، یہ بات کہی تو فوراً سے عبداللہ بن صاحب پیچھے سے نکل آئے، وہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، فوراً سے پاؤں پہ پڑ گئے کہ یہ بھی خبیث، نعوذ باللہ، اس کے باپ بھی ایسا تھا، اس کا دادا بھی ایسا تھا، یہ سارے کے سارے لڑی خبیث چلتی آ رہی ہے، نعوذ باللہ، جو کچھ ان کے منہ سے آیا پھر کہہ دیا، ایسے بے ایمان تھے یہ۔
تو مطلب اللہ نے پھر ان کی تعریف کی ہے کہ جو ایمان لا چکے یؤمنون باللہ، وہ ایمان لائے اللہ تعالیٰ کے اوپر، والیوم الاول، ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر، والیوم الاخر، اور آخرت کے دن کے اوپر بھی ان کا ایمان ہے، ویامرون بالمعروف، اور ساتھ ساتھ وہ نیکی کا حکم بھی کرتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برائی سے منع بھی کرتے ہیں، یعنی جہاں پہ ان کو موقع ملتا ہے ضرور نیکی کی دعوت بھی دیتے ہیں اور برائی سے منع بھی کرتے ہیں، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اس کے علاوہ جتنے بھی نیکی کے کام ہیں وہ دوڑ دوڑ کے کرتے ہیں، نیک کاموں میں کیا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ یہ نیک کام میں کر لوں، یہ نیک کام میں کر لوں۔ اور صحابہ کی صفات تھی کہ صحابہ کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی تھی کہ وہ نبی علیہ السلام سے ایسے اعمال پوچھتے کہ میں اس فلاں صحابی سے آگے نکل جاؤں، میں اس سے نیک اعمال میں آگے گزر جاؤں۔ ایک دفعہ غریب صحابی نبی علیہ السلام کے پاس، یا رسول اللہ ہمیں کوئی ایسی تسبیح بتاؤ، ایسا کچھ ہمیں وظیفہ بتاؤ، یہ امیر لوگ ہیں، ان کے پاس پیسے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں، وہ ہم سے نیکیوں میں بڑھ رہے ہیں، ہمارے پاس پیسہ ہے نہیں، ہم کیا کریں، ہمیں بھی کچھ بتاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھا کرو، اللہ آپ کو بھی ثواب دے گا ایسا ہی۔ اب انہوں نے پڑھنا شروع کیا، امیر صاحب کو بھی پتہ چل گیا، امیر صاحبہ کو بھی یہ تصویر پتہ چل گئی، اب انہوں نے وہی پڑھنا شروع کر دی، پھر یہ صحابہ نے، یا رسول اللہ ان کو بھی پتہ چل گیا ہے۔ آپ نے فرمایا بھی اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو مرضی عطا کرے، میرا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ صحابہ کوشش کرتے رہتے تھے کہ میں آگے گزر جاؤں، میں آگے گزر جاؤں۔ آپ نے دیکھا نہیں جب نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ اعلان کیا تھا کہ جنگ کے لیے چندہ جمع کرو، ان دنوں میں فاروق اعظم کی حالت اچھی تھی، وہ اپنے گھر کا آدھا سامان کافی سارا بن گیا، وہ اٹھا کے نبی علیہ السلام کے پاس دے، اور ان کا ذہن یہ تھا کہ آج میری حالت اچھی ہے، آج میں صدیق اکبر سے آگے گزر جاؤں گا، کیا کروں گا، آج میری نیکی صدیق اکبر سے زیادہ ہو جائے گی۔ ان دنوں میں صدیق اکبر کی حالت تھوڑی سی کمزور تھی، انہوں نے کیا کیا، گھر کا سارا سامان اٹھا کے لے آئے، تو کہیں کچھ نہ کچھ کسی صحابی کام آ جائے، کسی مجاہد کچھ نہ کچھ کام آ جائے گا، حتیٰ کہ گھر میں سوئی تک کہاں سے جو تلاش کر کے وہ بھی لے آئے، وہ خود کے کپڑے بھی اتار کر ٹاٹ پہن لیا۔ اب جب وہ بچکی سی چھوٹی سی بن گئی، اٹھا کے سر پہ لا رہے ہیں، حضرت فاروق اعظم کا آج مزہ آئے گا، آج میں جیتوں گا، یہ تھا دیکھو ان کا ذہن کہ نیکیوں میں آگے گزرنا ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، دنیا میں آگے گزرنا ہے، پیسہ زیادہ کس کے پاس ہے، گاڑی کس کے پاس زیادہ ہے، اسی چکر میں جو کچھ بھی آ رہا رگڑی جا رہی ہے۔ لیکن جو ہی صدیق اکبر نبی صاحب کے پاس تشریف لائے، آپ نے فاروق اعظم سے پوچھا تھا کیا لے کے آئے، کہا جی گھر کا آدھا سامان کر کے لے آئے ہوں۔ اور جب صدیق اکبر کی باری ہے تو آپ کا سوال کا انداز ہی بدل گیا کہ گھر میں کچھ چھوڑا بھی ہے کہ نہیں چھوڑا، کہا جی گھر سے یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں چھوڑا، سارا کچھ لے کے آ گیا ہوں، گھر میں سوئی تک میں نے تلاش کی، وہ بھی کسی مجاہد کے کام آ جائے گا، وہ بھی لے کے آ گیا ہوں۔ فاروق اعظم نے کہا میں صدیق سے آگے گزر نہیں سکتا ہوں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کی یہ شان تھی کہ وہ نیکیوں کے کاموں میں آگے کیا کرتے تھے کہ نیکی کا کام زیادہ میں کر لوں، فلاں سے زیادہ میں کر لوں۔ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہی لوگ نیکوکاروں میں سے تھے۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو بھی وہ نیکی کا کام کریں گے فَلَن يُكْفَرُوا، ان کی بے قدری نہیں کی جائے گی۔ یعنی اہل کتاب جو ایمان لا چکے، انہوں نے ایمان لانے سے پہلے جو پچھلی جو نا وہ مذہب میں رہ کے نیک عمل کیے تھے، وہ بھی ان کے کاؤنٹ ہوں گے، وہ بھی لکھے جائیں گے، ان کا بھی بتایا جائے گا انہوں نے یہ ناکام کیا تھا، ان کے پچھلی زندگی کے اعمال بھی ضائع نہیں ہوں گے۔ تو اللہ نے فرمایا فَلَن يُكْفَرُوا، ان کی بے قدری نہیں کی جائے گی۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو جانتے ہیں۔ آگے ہے 3 چیزیں ہیں کہ جس کے اوپر انسان غرور کرتا ہے۔ ایک تو انسان مال کے اوپر غرور کرتا ہے، دوسرا اولاد کے اوپر غرور کرتا ہے، تیسرا انسان جو صدقہ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں دیتا ہے یا کہیں خرچ کرتا ہے، اس کے اوپر بھی کیا کرتا ہے، غرور کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تینوں چیزوں غرور کر لائق نہیں، بلکہ دیکھیے گا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کے نہ ان کے مال کام آئیں گے، نہ ان کی اولاد کام آئیں گے، کچھ بھی اللہ کے سامنے کچھ بھی ان کا کام نہیں آئے گا۔ جب وہ پھنس جائیں گے وہاں سے نہ اولاد نکالے گی، نہ مال وہاں سے نکال سکے گا۔ پچھلے میں نے آیتیں پڑھی تھی پچھلے، تو وہاں پہ کیا تھا کہ سارا اس زمین کے خلا کو سونے سے بھر کے بھی دیا جائے نا، اللہ پھر بھی اس کو بخشے گا نہیں، نہ مال وہاں کام آئے گا، نہ اولاد وہاں پہ کام آئے گی۔ اور فرمایا کہ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ پھر جہنم والے ہو جائیں گے۔
نہ مال کام آ رہا ہے، نہ اولاد کام آ رہی ہے، یہ جہنم والے ہو جائیں گے، اور جب جہنم میں جائیں گے ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم۔ یہ بات کہنی آسان ہے زبان سے، یہ بات زبان سے کہنی کیا ہے، بالکل آسان۔ اب تھوڑی سی انگلی، کبھی آگ لگ جائے انگلی کو، کتنی تکلیف ہوتی رہتی ہے اور کافی دیر تک ہوتی رہتی ہے، اور جس کو ہمیشہ ہمیشہ یہ آگ میں ڈالا جائے گا تو اس کی تکلیف کم ہوگی۔ اللہ ہم سب کو اسے محفوظ رکھے ہماری